آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اس وقت اپنے مہمان موقر حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی دامت برکاتہم جو لکھنؤ دارالعلوم فاروقیہ کاکوری کے محتمم ہیں، ان کا بیان تو ہوگا ہی انشاءاللہ، لاجواب بیان ہوگا، لیکن آپ کے حفید محترم حافظ زیاد عبدالحلیم سلمہ کم عمر چھوٹے لیکن جذبات کا سمندر اپنے دل میں لے کر لکھنؤ سے بیت العلوم تک آئے اور بغیر سنائے انہوں نے کہا ہم جائیں گے نہیں، اور آپ کو سننا بھی پڑے گا۔ وہ تشریف لائیں عزیزم، آپ دعائیں دیں، وہ 6 منٹ میں اپنا بیان مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالم بعمل بنائے اور اپنے دادا کا جانشین بنائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے یہ امتیاز خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کی درسگاہ میں داخل ہونے والا ہر طالب علم کامیاب و کامرہ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت دنیا کی تاریخ کے ایک ایسے منفرد معلم کی صورت میں بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ محنتوں کا ثمرہ 100% کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ہماری اس دنیا میں ایک سے ایک معلم، مربی، مرشد، رہبر اور فلسفی پیدا ہوئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسری کوئی ایسی ہستی نہیں جس نے اپنے تمام متعلموں، مستفیضوں اور ہم نشینوں پر اپنے کامل اعتماد کا اظہار کیا ہو۔ یہ شرف تو پوری انسانی تاریخ میں صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوا، اور آپ نے ببانگ دہل اعلان فرما دیا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی پیروی کر لو راہیاب ہو جاؤ گے۔ تاریخ میں صحابہ اکرام کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہی بیان کی گئی ہے، اور اتنی بڑی انسانی جماعت کا کسی ایک مربی و معلم کی زیر تربیت رہ کرنا صرف خود تعلیم و تربیت حاصل کرنا بلکہ دوسروں کی پیشوائی و امامت کا اہل بن جانا، درسگاہ کے معلم و مربی کا ایک ایسا معجزانہ کمال ہے جس کا کوئی ہوش مند انسان نہ انکار کر سکتا ہے نہ ہی ان کی نظیر لا سکتا ہے۔ قرآن کے آئینے ہیں ہستی کے قرینے، قرآن کے آئینے ہیں ہستی کے قرینے، تا حد نظر پھیلے ہیں انمول قرینے، ہے مثل ستاروں کی میری بزم کے ساتھی، اصحاب کے بارے میں فرمایا نبی نے، اسلام کے دامن ہے کتابندہ نگینے، اصحاب کے بارے میں فرمایا نبی نے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے سلسلے میں میرے بعد تم ان کو اپنے اغراض کا نشانہ مت بنا لینا۔ جو کوئی ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو کوئی ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، اور جو کوئی انہیں تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچائے گا۔ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، کیوں حسن دو عالم نہ ہو قربان انہی پر، ہے جان محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ بلا شبہ صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، علی مرتضیٰ کی شجاعت، خالد بن ولید کی جرت، معاویہ بن ابی سفیان کا تدبر، سلمان فارسی کا فقر اور ابو ذر غفاری کا زہد انسانی تاریخ کا مایہ افتخار ہے،
لیکن خود ان کا مایہ افتخار وہ شرف صحابیت ہے جو انہیں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ملا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سفر معراج سے واپسی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مژدہ سنایا کہ جنت میں بنا ہوا تمہارا محل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، تو انہوں نے وفور جذبات میں روتے ہوئے بس یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ سب آپ ہی کا صدقہ ہے، یعنی تو نے مجھے تراش کے ہیرا بنا دیا، تو نے مجھے تراش کے ہیرا بنا دیا، ورنہ میرا شمار انہی پتھروں میں تھا۔ اور اسی اعتراف حقیقت کے نتیجے میں اصحاب مہاجرین کے لیے اپنا عیش و آرام، مال و متاع، اولاد و ازواج اور سرزمین وطن کو دچ کر ہجرت کرنا، اور اصحاب انصار کے لیے اپنے ان خانمہ برباد مہاجر بھائیوں کی خاطر فرش راہ بن کر ان کی میزبانی و اکرام کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ سب کچھ اس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت کے صدقے میں ہوا، ورنہ وہ جو کچھ کرتے تھے اس کا حال شاہ افشا نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے یوں بیان کیا تھا: اے بادشاہ، ہم تو ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری، قطع رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں کا طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا۔ اس پیغمبر نے ہی ہمیں انسان بنا کر انسانیت کے آداب سکھائے، یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا سب سے بڑا تعارف یہی ہے کہ وہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ہادی کے ثمرہ ہدایت ہیں، جس کی بنیاد پر یہ کہنا حق بجانب ہے کہ وقار نبی ہے وقار صحابہ۔ رب سے ہماری دعا ہے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔